اور آپ نے جو یہ بات کی کہ آپ نے آنکھ دیوبندی جماعت میں کھولی، دیوبندی فرقے میں کھولی، تو وہ آپ کی آنکھ ابھی تک کھلی ہوئی ہے یا پھر آپ نے آنکھ وہاں پر کھولنے کے بعد بند کر لیا اور خود کو دیوبندی ہی کہلوانا آپ پسند کرتے ہیں ابھی بھی؟ اور علی بھائی سے پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد ان سے ماشاء اللہ رابطہ بھی ہے، کبھی کبھار بات بھی ہو جاتی ہے. تو علی بھائی بہت اچھے انسان ہیں. اللہ نے ان کو بولنے کا جو ملکہ عطا کیا ہے وہ بھی بڑا کمال ملکہ ہے. ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو میں تو پہلی مرتبہ بھی جب ان سے ملا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. میں ان کا چہرہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ اللہ نے کتنا جلال ان کو دیا ہے. دوست احباب ناراض بھی ہوتے ہیں کہ طلحہ بھیا مبالغہ کرتے ہیں، لیکن یہ میرے اپنے جذبات ہیں. میں حسن پرست آدمی ہوں، خوبصورتی کو، نیچر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں. اس بار بھی جب علی بھائی سے ملاقات ہوئی تو کیا کہنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گڈ لکنگ انسان بھی ہے اور صلاحیت بھی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے. اگر ہمارے پلیٹ فارم سے اگر یہ آپ کا نئے کام ہو جائے تو میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہوگی. ایون میں تو ساری زندگی اس چیز کو سیلیبریٹ کرتا رہوں گا. خیر پوچھنا تو نہیں چاہیے، لیکن مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ پوچھوں کہ نہ پوچھوں، لیکن چلے پوچھ ہی لیتا ہوں کہ اگر آپ کو مناسب لگے، اگر کوئی بھائی آپ تک اپروچ کرنا چاہے آپ کی یہ گفتگو سننے کے بعد کہ آپ ہمیں پسند ہیں یا پھر جو بھی معاملات ہیں، تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے، کیسے وہ آپ تک اپروچ کر سکتا ہے؟ چلیں اچھی بات ہے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں اسکرین پہ نمبر شیئر کر دوں گا، اگر کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے سنجیدگی کے ساتھ تو اس میں ہم اور کر سکتے ہیں. تو اسکرین پہ نمبر شیئر کر دیا جائے گا. بس آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہماری لائف اسٹوری کے ساتھ ساتھ ہماری شادی کے معاملات بھی پوچھ لیے. اور اب تو میں کہتا ہوں کہ آپ چھوٹے بھائی بن کر اس پر کیا کہتے ہیں نا کہ کبڈی کے اندر جیسے اکھاڑے میں بندہ پوچھتا ہے نا پہلوان، اب بس آپ اس میں آپ پوچھ جائیں، نفل پڑھیں، دعائیں کریں، تسبیحات کریں، جیسے بھی کریں. بلکہ میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں تو لوگ ہماری اس بات سے یہ نہ سمجھے کہ میری شادی میں کوئی رکاوٹ ہے. یہ تو ضمن آپ نے ایک سوال کر دیا تو میں نے اس کا جواب دے دیا. اگر کوئی پرپوزل آتا ہے آپ کی چینل کی وساطت سے تو ہم ضرور اس پہ غور کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ آج ہمیں جوائن کیا ہے محمد طلحہ علوی بھائی نے، جن سے آپ بخوبی واقف ہوں گے کیونکہ ہم مسلم ٹوڈے پر طلحہ بھائی کے ساتھ ہم نے بہت سے لائیو پروگرامز کیے ہیں، جس میں آپ میں سے بہت سے بھائیوں نے آ کے سوالات کیے ہوں گے. تو آج بہت سے بھائیوں کے اصرار کے بعد ہم نے ان کو زحمت دی ہے ان کی لائف سٹوری سننے کے لیے. اور بالخصوص بہت سے بھائی اس کنفیوژن کا شکار تھے کہ آخر یہ روایتی حلیے میں طلحہ بھائی ایک ماڈرن انٹرپریٹیشن جو کرتے ہیں یہ آخر ہیں کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کہاں سے بلونگ کرتے ہیں. ان کی لائف سٹوری مکمل آج ہم ڈسکس کریں گے انہی کی زبانی. تو بغیر کسی تاخیر کے سب سے پہلے ہم طلحہ بھائی کے پاس چلتے ہیں. طلحہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ابرار بھائی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ بس الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ. طلحہ بھائی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. طلحہ بھائی آج ہمارا کوئی علمی موضوعات پر کوئی ڈسکشن نہیں ہونے والی. ہم آج آپ کی زبانی آپ کی لائف سٹوری سننا پسند کریں گے، تو اسی حوالے سے ہم نے آج آپ کو مدعو کیا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ جو طلحہ بھائی ہم اکثر لائیو پروگرامز میں دیکھتے ہیں بڑے علمی طریقے سے اور کبھی کبھار جذباتی طریقے سے بھی جوابات دیتے ہیں، آخر یہ طلحہ بھائی ہیں کون، یہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، کون سے فرقے سے تعلق رکھتے تھے، ان کا بچپن کیسے گزرا، ان کے گھر والے کون ہیں. تو بیسک چیز ہمیں بتائیں کہ آپ آخر یہ طلحہ بھائی ہیں کون، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابرار بھائی بیسیکلی میرا جو ہوم ٹاؤن ہے یہ پاکستان میں صوبہ پنجاب کا ایک شہر ہے فیصل آباد کے ساتھ چنیوٹ، دریائے چناب کے کنارے پر ایک ضلع آباد ہے چنیوٹ کے نام سے. تو یہ میرا آبائی شہر ہے. پیدائش میری فیصل آباد میں ہوئی ہے، لیکن بچپن میرے بچپن کے جو ابتدائی 4-5 سال ہے یہ کراچی میں گزرے ہیں. وہیں میری پرورش ہوئی ہے. والد صاحب اور والدہ شادی کے بعد کراچی شفٹ ہو گئے تھے. والد صاحب پہلے ہی کراچی میں بزنس کے سلسلے میں مائگریٹ ہو گئے تھے، پھر والدہ بھی وہاں چلی گئیں. تو میرا بڑا بھائی بھی کراچی میں پیدا ہوا، میرا چھوٹا بھائی بھی کراچی میں پیدا ہوا. میں چونکہ اس وقت والدہ یہاں آئی ہوئی تھی تو فیصل آباد میں پیدا ہوا، لیکن ہم پھر کراچی چلے گئے. پھر کچھ مسائل ایسے ہوئے کہ ہمیں دوبارہ اپنے ہوم ٹاؤن چنیوٹ واپس آنا پڑا. اس کے بعد پھر لڑک پن سے لے کر جوانی تک اور اب تک کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ میرے چنیوٹ میں ہی گزرے ہیں. یہیں پر میری تعلیم بھی سٹارٹ ہوئی. ابتدائی تعلیم کچھ کراچی میں میری مکمل ہوئی، اس کے بعد پھر چنیوٹ میں ہی میں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا. تو مختصر اپنے علاقے کے اعتبار سے تو یہ میرا تعارف ہے کہ میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک شہر چنیوٹ سے بلانگ کرتا ہوں. جی ماشاء اللہ طلحہ بھائی. طلحہ بھائی جب کبھی بھی کسی مذہبی پرسنالٹی کی لائف سٹوری کو بیان کرنے کا کہا جاتا ہے تو عموماً جو سب سے پہلا سوال ان سے کیا جاتا ہے، چونکہ آپ دینی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور آپ کا جو اکثر کام ہے وہ بھی دین کے اراؤنڈ سرکولیٹ کرتا ہے، تو سب سے جو بنیادی اور سب سے پہلا کوشچن کیا جاتا ہے کسی بھی ریلیجیس پرسنالٹی سے وہ یہی ہے کہ آپ کا سابقہ فرقہ کون سا تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو سب کانٹیننٹ کے مسلمس ہیں وہ پیدائشی طور پر کسی نہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی نہ کسی مسلک سے ہماری وابستگی ہوتی ہے.
تو اسی طریقے سے اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ آپ کا پیدائشی یا پھر سابقہ فرقہ کون سا تھا، کس طرح کا آپ کو وہاں پہ ماحول ملا، کیونکہ ہم فرقے میں ہونے کے باوجود بھی کچھ ماڈریٹ قسم کے فرقے کے فالوورز ہوتے ہیں، کچھ ایکسٹریم ورژن ہوتا ہے فرقہ واریت کا، تو آپ کی جو پیدائش یا پھر پرورش ہوئی وہ کس فرقے میں ہوئی اور کس ماحول میں ہوئی؟ میں نے بیسیکلی تو ہمارے گھر کا ماحول پہلے دن سے ہی مذہبی تھا. اگر ہم نظریات کی بات کریں تو دیوبندی مکتبہ فکر سے ہمارے گھر والوں کا تعلق رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا. اور وہابی ٹائپ اور دیوبندی ٹائپ ان کا مزاج تھا. ان کے بریلوی نہیں تھے، میلاد نہیں مناتے تھے، 11ویں کا لنگر، درباروں پر جانا، اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں نہیں تھیں. اور جہالت کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اس کو نا وہ غلط سمجھتے تھے. ایک نظریاتی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علمی اختلاف علماء بریلی سے کرنا، لیکن سادہ لوگ تھے وہ بالکل اس کو غلط سمجھتے تھے. تو دیوبندی مکتبہ فکر میں میرا یوں سمجھ لیں کہ میری آنکھیں کھلی ہیں اور میں نے اس میں پرورش پائی ہے. لیکن گھر والوں نے کبھی بھی کوئی ایز اٹ از اہتمام کے ساتھ ہمیں دیوبندیت نہیں سکھائی تھی کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا ہے. ہمارے گھر کے ساتھ ہی تشیع کی بہت بڑی امام بارگاہ ہے، ہم بچپن میں وہاں بھی چلے جاتے تھے. 12 ربیع الاول کو میلاد ہوتا تھا، وہاں بھی چلے جاتے تھے. تو گھر والوں کی طرف سے ایسی کوئی سختی نہیں تھی. البتہ مذہبی گھرانہ تھا، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، گھر کے اندر ذکر اذکار کا ماحول تھا. تو دیوبندی مکتبہ فکر میں نے آنکھ کھولی. اس کے ساتھ ساتھ تبلیغی جماعت سے تھوڑا بہت تعلق رہا. والد صاحب بھی کبھی کبھار مسجد میں جاتے تھے، ان کا بیان سنتے تھے. اور میں بھی کبھی کبھار مسجد میں جاتا، تبلیغی جماعت والے آتے تو ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا. تو ایک لحاظ سے آپ دیوبند مکتبہ فکر میں جو تبلیغی جماعت والے ہیں ان سے ہمارے گھر والے کافی حد تک متاثر تھے کہ یہ دنگا فساد، دہشت گردی اور اشتعال انگیزی پر مبنی جماعت نہیں ہے، امن پسند جماعت ہے. باقی دیوبند کی جو جماعتیں ہیں، چاہے وہ جہادی تنظیمیں ہوں یا اس طرح کی اور کچھ تنظیمیں ہوں، ان سے گھر والوں کا کوئی تعلق نہیں تھا، سارے امن پسند تھے. تو تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ میرا بچپن میں بھی اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے اور اب بھی کبھی کبھار ان سے ہو جاتا ہے. تو مختصر یہ کہ دیوبند مکتبہ فکر میں نے آنکھ کھولی ہے اور اس کے اندر تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ میرا بچپن بھی گزرا ہے اور کچھ جوانی کے حالات بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ، جی بالکل طلحہ بھائی، جو تبلیغی جماعت ہمارے لیے سب کانٹیننٹ میں ایک دین کے فروغ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور آپ نے جو یہ بات کی کہ آپ نے آنکھ دیوبندی جماعت میں کھولی، دیوبندی فرقے میں کھولی، تو وہ آپ کی آنکھ ابھی تک کھلی ہوئی ہے یا پھر آپ نے آنکھ وہاں پر کھولنے کے بعد بند کر لیا اور خود کو دیوبندی ہی کہلوانا آپ پسند کرتے ہیں ابھی بھی؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے. میں پہلی بات تو یہ کہ مجھے بچپن سے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو واضح کرتا ہوں، بچپن سے مجھے دین پڑھنے کا، دین پر عمل کرنے کا شوق تھا. اور میں بچپن کے اندر بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ ایک صوفی مزاج آدمی تھا. مسجد میں جانا، نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، اور میرے اندر یہ جذبہ تھا کہ میں دین کا عالم بنوں. لیکن والد صاحب الحمدللہ بڑے اوپن مائنڈ انسان ہیں، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت دی ہے مذہب کے عنوان سے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. تو والد صاحب راضی نہیں تھے کہ وہ مجھے مدرسے میں بھیجے. مدرسے کا ماحول، مدرسے کے اندر جو نیرو مائنڈ ایک مزاج ہے، والد صاحب اس کو پسند نہیں کرتے تھے. تو والد صاحب نے چاہا کہ یہ کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر یہ اپنی دینی تعلیم کو مکمل کرے. تو میں فرسٹ ایئر سے ہی دینی تعلیم کو میں نے سٹارٹ کیا. میں نے عربک، اسلامیات اور اس طرح کی جو دینی علوم پر سبجیکٹ یونیورسٹیز میں، کالجز میں پڑھائے جاتے ہیں، میں نے انہی پر ہی اپنی تعلیم مکمل کی. تو جب میں شعور کی میں نے آنکھ کھولی، میرے خیال سے میں 11ویں جماعت میں پڑھتا تھا، تو مجھے کچھ علماء کا تعارف ہوا. اس کے بعد سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آنکھیں ایسی کھلی کہ آہستہ آہستہ مجھے بالکل ہی یہ چیزیں مجھ پر واضح ہوتی گئیں کہ یہ بس ایک تعبیری اختلاف ہے، دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، اس کا مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمیں اپنے نام کے ساتھ یہ تعارف نہیں لگانا چاہیے. اور اس میں خاص طور پر مولانا طارق جمیل صاحب کا بڑا ہاتھ ہے. میں بچپن ہی سے ان سے بڑا متاثر تھا. اور آگے کی تعلیم بھی اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ کہیں نہ کہیں مولانا کا بھی ہاتھ ہے مجھے یہاں تک پہنچانے میں. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آنکھیں میری مزید کھل گئی ہیں. میں اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا اور میں کہلوانا پسند کرتا ہوں. بس یہ کہ میری آنکھ اس گھرانے میں کھل گئی ہے، لیکن میرا دیوبندی نظریات سے یا دیوبندی آئیڈینٹیفیکیشن سے کوئی تعلق نہیں. میں اپنے اس تشخص کو جی بالکل بھی پسند نہیں کرتا. جی بالکل، ماشاء اللہ طلحہ بھائی، یہ تو بہت عمدہ بات ہے. اور اسی کے ساتھ اگر میں آپ کے علمی سفر کو جاننا چاہوں کہ آپ نے بتایا کہ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ اسٹڈی کر رہے تھے اور دینی اعتبار سے بھی آپ نے بہت سی چیزیں پڑھی ہیں، اور ایون ہم آپ کے ساتھ جب پروگرامز کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ریفلیکٹ بھی ہوتی ہیں کہ آپ کو عربی گرامر کے اوپر بہت زیادہ عبور حاصل ہے اور اب عربی ادب اور جاہلی ادب کے بہت سے حوالے بھی دیتے ہیں. تو اگر میں آپ کی علمی جرنی کے بارے میں جاننا چاہوں کہ دیوبندی مکتبہ فکر میں پیدا ہونے کے بعد آپ نے کون کون سی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور ابھی میں نے دیکھا بھی تھا پوڈ کاسٹ کے اندر آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ آپ مدرسے سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے،
تو اگر آپ کی علمی جرنی کو ہم جاننا چاہیں کہ کون کون سے علماء کرام سے علمی طور پر آپ کا رابطہ ہوا، کس سے آپ امپریس ہوئے، اور کون کون سے مدارس کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کی، تو اگر وہ مختصراً بیان کرنا چاہیں تو پلیز اس کے حوالے سے بھی فرمائیے گا۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ والد صاحب چونکہ راضی نہیں تھے کہ وہ مجھے کسی مدرسہ میں داخل کروائیں، تو میں نے اپنے اس جذبے کو کالج اور یونیورسٹی کے اندر ہی پورا کیا ہے۔ میں نے بیسکلی ماسٹرز کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، اور اس کے بعد میں نے ایم فل کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میری یہ ماڈرن ایجوکیشن ہے، میں نے اس کے ساتھ ساتھ چنیوٹ کے اندر ہی مولانا طارق جمیل صاحب کا جو مدرسہ ہے جامعۃ الحسنین، اس کے کچھ فضلات ہیں، مولانا کے براہ راست شاگرد ہیں، ان کے پاس جا کر میں نے اپنی مدد آپ کے تحت بعض علوم پر مہارت حاصل کی۔ اس میں درس نظامی کچھ کتابیں میں نے پڑھی، صرف نحو میں نے ان سے پڑھی، اصول فقہ ان سے پڑھی، اصول حدیث ان سے پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کا مجھ پر احسان ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے میرے لیے وقت نکالا اور مجھے چند ایک علوم پڑھائے۔ اس کے بعد پھر میرے اندر کچھ نہ کچھ مہارت پیدا ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو مدد آپ کے تحت میں خود بھی مطالعہ کرتا رہا۔ بیسکلی میری اگر آپ ڈگری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میری ایم فل اسلامک اسٹڈیز میری تعلیم ہے۔ پرائیویٹ میں نے درس نظامی کی ابتدائی کتابیں پڑھی ہیں، اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنا ہو سکا دین کو پڑھتا رہتا ہوں، مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ جی ماشاء اللہ طلحہ بھائی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ایون ہم تو آپ کے حوالے سے ایسے سوچ رہے تھے کہ ہماری ہی طرح فرقہ واریت سے تنگ ہوئے ایک نوجوان آ کے خطاب کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام کرتے، لیکن آپ نے بتایا کہ آپ نے ایم فل کی ہے اسلامک اسٹڈیز کے اندر، اور ایک دینی اکیڈمک بیک گراؤنڈ سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، جو کہ ایک بہت قابل تحسین بات ہے۔ طلحہ بھائی، اسی کے ساتھ اگر میں آگے مزید سوال کرنا چاہوں، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ دیوبندی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیوبندی ٹپیکل دیوبندی ٹائپ جو لوگ ہیں، وہ اہل تشیع کے حوالے سے تو ایک بہت سخت سٹانس رکھتے ہیں، بالخصوص جو مشاجرات صحابہ کے حوالے سے بالکل بھی گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل تشیع کے خلاف جو کمپینس وغیرہ ہوتی ہیں گستاخی کے نام پر، وہ بھی دیوبندی قیادت اسے لیڈ کرتی ہے۔ تو ایسے گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد آپ کے پروگرامس ہم نے دیکھے ہیں کہ اہل تشیع حضرات کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تو یہ موڈریٹ پن، یہ آپ کے اندر ایکسیپٹنس کا مادہ یہ پیدا کیسے ہوا؟ اصل میں میرا چونکہ جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے باعتبار کاسٹ میں علوی خاندان سے ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا علی کے جو بیٹے ہیں حضرت عباس سے علمدار، ہم ان کی اولاد سے ہیں، اور ہم ہاشمی سید ہیں، ماشاء اللہ۔ فاطمی سید نہیں ہیں۔ تو والد صاحب کا چونکہ بڑے بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، تو ہمارے علاقے میں ہی کچھ شیعہ کمیونٹی کے لوگوں کا بھی یہاں پر ان کی آبادی ہے، اور ایک علاقہ ہے جس کو سادات کے علاقے کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو والد صاحب کی سادات کے ساتھ بڑی اچھی دوستیاں تھیں، جو شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ تو کبھی کبھار والد صاحب ہمیں ان کے پاس لے جایا کرتے، چونکہ والد صاحب بھی علوی خاندان سے تھے، تو وہ بھی بڑی عزت کرتے تھے کہ ہمارا نسب کے لحاظ سے ایک ہی تعارف ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ مکتبہ فکر کے حوالے سے کوئی تنگ نظری نہیں تھی ہمارے گھر میں۔ البتہ ہم ماتم کو غلط سمجھتے تھے اور عزاداری کو اتنا جائز نہیں سمجھتے تھے، چونکہ ہم اہل سنت ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا، کبھی ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کی، گھر میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں سکھائی گئی تھی۔ باقی جگہ اگر آپ علم کے لحاظ سے دیکھیں تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب کا بڑا ہاتھ ہے میرے اندر سے مزید یہ باتیں نکالنے کے لیے۔ اگر کہیں نہ کہیں میرے اندر کچھ دقیانوسی باتیں تھی یا تنگ نظری تھی، تو میں کریڈٹ دیتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کو، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو، کہ انہوں نے پاکستان کے اندر ایک امن کی فضا قائم کی، تکفیری فتنے کا خاتمہ کیا، تمام مسلمانوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو انہوں نے عام کیا۔ تو ان دو حضرات کے بیانات سن کر، ان سے ملاقاتیں کر کے، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اکتساب علم جو میں نے کیا ہے، اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے اندر مزید وسعت قلبی پیدا ہوئی، اور ان کے بیانات اور ان کی صحبت کے بعد میں نے یہ رائے قائم کی کہ تمام ادیان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تمام مسالک کے حاملین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، سب کے گھر آتے جاتے ہیں، ان کی شادیوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا بہت گھر والوں کا بھی ہاتھ ہے، اور تھوڑا بہت ان اکابرین کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے کہ میرے اندر سے انہوں نے یہ تنگ نظری نکالی، اس لیے میں سب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ جی جی ماشاء اللہ طلحہ بھائی، یہ تو بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا دین سب سے پہلے امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ آپ نے دو شخصیات کا نام لیا، مولانا طارق جمیل صاحب اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب۔ یقیناً ہم بھی ان کے بیانات سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور بہت ہی عظیم شخصیات ہیں، خاص کر جب کوئی پاکستان میں فرقہ واریت کے حوالے سے بات کرنے والا نہیں تھا، تب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے فرقہ واریت کے خلاف آواز بلند کی۔ طلحہ بھائی، اسی کے ساتھ ہم نے ابھی حال ہی میں آپ کا
पॉडकास्ट एक देखा था हमारे उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ, तो उस पॉडकास्ट का पस मंज़र क्या था। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अली भाई से आपका राबता या फिर आपने उनको कब सुनना शुरू किया, उनसे कैसे आपकी जो ताल्लुक़ था वो बना। क्योंकि जब कभी भी अली भाई के हवाले से हम किसी से गुफ्तगू करते हैं तो हमेशा उनको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव तारुफ़ अली भाई का करवाया जाता है। लेकिन आपके हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि आपको अली भाई का तारुफ़ कैसे हुआ और कैसे आप उनकी फ़िक्र से ज़ाहिर सी बात है इख्तिलाफ़ तो रख सकते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फ़िक्र का जो पाकिस्तान के अंदर है काफ़ी इन्फ्लुएंस पैदा किया है। तो इसके हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अली भाई से आपका तारुफ़ कैसे हुआ, और प्लीज़ मज़ीद ये भी बताइएगा कि जो पॉडकास्ट का पूरा पस मंज़र था, आपका एक्सपीरियंस था, वो कैसा रहा जहलम अकेडमी में। आज से कुछ 5, 6, 7 साल पुरानी बात है। उस वक्त मैं इल्मी तौर पर बहुत से उलमा को सुनता था, खुद भी तहकीक करता था और काफ़ी अहले इल्म को मैं सुनता था और मेरा अपना भी एक आज़ाद ख़्याल रुझान था कि हम हर एक की राय को लॉजिकल तरीके से देखें, उसका एनालिसिस करें, उसके बाद उसको अडॉप्ट करें। तो अली भाई जब मंज़र आम पर आए तो उनका भी बज़ाहिर यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप हर एक की बात को सुनें और उसके बाद दलील की दुनिया में अगर वो बात एक्सेप्टेबल है तो उसको एक्सेप्ट करें, वरना उसको रिजेक्ट कर दें। तो इस एतबार से बिल्कुल। 6-7 साल पहले थोड़ा बहुत मैं उनको सुनता था, लेकिन इतना ख़ास मैं उनको नहीं सुनता था। थोड़ा बहुत कोई मसला सामने आ गया है तो अली भाई को सुन लिया, उनकी वीडियो देख ली। आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने भी जब कोविड के अंदर यूट्यूब चैनल बनाए और मैं मंज़र आम पर आना शुरू हुआ, तो साथ-साथ फिर ये मामलात भी चलते रहे। तो मैं जब जॉब के सिलसिले में लाहौर शिफ्ट हुआ आज से 2 साल पहले, तो मैंने फिर वहाँ के कुछ हालात के पेश नज़र अपने बयानात रिकॉर्ड करना छोड़ दिए थे। मैंने कुछ उलमा के साथ पॉडकास्ट शुरू कर दी। इसके बाद से ये पॉडकास्ट का सिलसिला स्टार्ट हुआ और अल्लाह के फ़ज़ल से बड़े-बड़े उलमा के साथ मैं बैठा, उनसे मैंने इंटरव्यू किया, उनके नज़रियात को मैं मंज़र-ए-आम पर लाया। तो मुझे ये ख़्वाहिश ज़ाहिर हुई कि अली भाई भी अल्लाह के फ़ज़ल से बड़ी मकबूलियत हासिल कर चुके हैं, तो इनसे भी राब्ता किया जाए। तो शुरू-शुरू में मैंने अकेडमी में राब्ता किया, उन्होंने कहा कि आप किसी दिन चक्कर लगाएँ, अली भाई से बात कर लेते हैं। तो वो बातचीत चलती रही, चलती रही, चलती रही। तो आज से मेरे ख़्याल से कोई लास्ट ईयर मैं अकेडमी हाज़िर हुआ था और अकेडमी में कुछ के मामलात हुए जो मुझे पसंद नहीं आए थे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं मुलाकात करके वापस आ गया, सरसरी मुलाकात हुई थी, इतना ज़्यादा कोई मामला नहीं था कि अली भाई के पास हमें बैठने का मौका मिलता। तो मैं वापस आ गया। तो मैं बाद में सोचता रहा कि मैं इस पर इज़हार ख़्याल करूँ, ना करूँ। फिर मैंने कहा कि मुनासिब नहीं है, इख्तिलाफ़ात तो हर एक से होते हैं, इसमें अली भाई का क्या कसूर है कि सिक्योरिटी वालों ने अगर कुछ नामुनासिब बातें की हैं। लेकिन इसके बावजूद 3-4 माह के बाद मैंने एक रिव्यू रिकॉर्ड करवाया कि मैं अली भाई से मिलकर आया हूँ। तो अल्लाह का फ़ज़ल है अबरार भाई, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने रात को वीडियो अपलोड की, जेहलम अकेडमी का अपना सफ़र शेयर किया दोस्तों के साथ। मैंने रात को वीडियो अपलोड की, सुबह मैं नमाज़ फ़जर के बाद थोड़ी देर लेटर फिर मैं ऑफ़िस के लिए निकला, तो मुझे जैसे मैंने डाटा ऑन किया तो मुझे नोटिफ़िकेशन आया कि अली भाई ने मेरी ये वीडियो अपने चैनल से शेयर की हुई है। तो मैं बड़ा माशाल्लाह। हैरान हुआ कि इतना बड़ा मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि अली भाई ने मेरी हुई है। मैं फटाफट मस्जिद में गया, सजदा शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला इस शोहरत में फिसलने से बचाए, भटकने से बचाए। मैंने अल्लाह की बारगाह में शुक्र भी अदा किया, अली भाई के लिए भी दुआ की। तो यहाँ से अली भाई से थोड़ा बहुत राब्ता बहाल हुआ। उसके बाद कुछ दोस्त अहबाब की वसातत से हमने अकेडमी में फिर राब्ता किया कि अली भाई के साथ पॉडकास्ट करनी है। तो राब्ता होता रहा, उन्होंने कहा इंशाल्लाह टाइम निकालेंगे, अभी बहुत से लोग वेटिंग पर हैं। तो अभी हाल ही में 2-3 माह पहले की बात है कि मैंने अपने कुछ बयानात रिकॉर्ड करवाए थे, उस पर भी अली भाई के कुछ कमेंट्स आए और बस अल्लाह की करनी ऐसी थी कि 2 फरवरी का मुझे मैसेज आ गया कि तलहा भई आप 2 फरवरी को आ जाएँ। तो एक लिहाज़ से आप कह सकते हैं कि राब्ते में मैं तो था ही, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है कि अल्लाह ताला ने अली भाई के साथ मुझे बैठने का मौका दिया और अचानक से अली भाई का मुझे मैसेज आ गया कि आप 2 फरवरी को अकेडमी तशरीफ़ ले आएँ। और जहाँ तक आपने एक्सपीरियंस की बात की, नज़रियाती इख्तिलाफ़ तो अली भाई से है और वो रहेगा, अली भाई भी खुश होते हैं। लेकिन मैं बाएतबार इंसान, मैं समझता हूँ कि अली भाई का कोई सानी नहीं है। मेहमान नवाज़ी के लिहाज़ से, मोहब्बत के लिहाज़ से, बड़ा भाई बनकर जिस तरह से अली भाई ने मुझे वेलकम किया और अली भाई ने मुझे सराहा, मेरी हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाई। कमाल इंसान है, इतना बड़ा हौसला मैंने किसी में नहीं देखा। इतनी दिल जमई के साथ किसी को अपने घर में बुलाना, अपनी अकेडमी में बुलाना, अपने रिसर्च सेंटर में बुलाना और इज़्ज़त के साथ हर सवाल का जवाब देना। मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई लोग होंगे, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन अली भाई को अल्लाह ताला ने जो ये सिफ़त अता की है, सामने वाले को इज़्ज़त देना, ये कमाल इंसान है। मैं तो उनसे बड़ा मुतासिर हुआ। इल्मी इख्तिलाफ़ उनसे रहेगा और वो अली भाई के साथ हम शेयर भी करते रहते हैं। तो ये मुख्तसर सी दास्तान है उस पॉडकास्ट की और अली भाई से पॉडकास्ट करने के बाद उनसे माशाल्लाह अब राब्ता भी है, कभी-कभार बात भी हो जाती है। तो अली भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ने उनको बोलने का जो मलका अता किया है, वो भी बड़ा कमाल मलका है। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और ये मैं उनकी बेएतबार इंसान तारीफ़ कर रहा हूँ।
علمی اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، اس سے کسی انسان کی خوبیوں پہ ہم نقد نہیں کر سکتے۔ تو میں تو پہلی مرتبہ بھی جب ان سے ملا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، میں ان کا چہرہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ اللہ نے کتنا جلال ان کو دیا ہے۔ دوست احباب ناراض بھی ہوتے ہیں کہ طلحہ بھیا مبالغہ کرتے ہیں، لیکن یہ میرے اپنے جذبات ہیں۔ میں حسن پرست آدمی ہوں، خوبصورتی کو، نیچر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ اس بار بھی جب علی بھائی سے ملاقات ہوئی تو کیا کہنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گڈ لکنگ انسان بھی ہیں اور صلاحیت بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، تعلیم کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، بولنے کے لحاظ سے بھی۔ تو ہر لحاظ سے ابرار بھائی آپ کہہ سکتے ہیں، تو میں تو علی بھائی سے بڑا ہی متاثر ہوا۔ جی بالکل طلحہ بھائی، ہم خود علی بھائی سے بے حد متاثر ہیں، ہمارا بھی رابطہ ان سے رہتا ہے وقتاً فوقتاً، اور ماشاءاللہ ایک بڑے بھائی کی طرح ہمیں وہ گائیڈ بھی کرتے ہیں، اور پرسنل رابطے کے اندر تو آپ کے ساتھ اور زیادہ فرینکلی ہو کے بات کریں گے۔ میرا تو چلے نیوز کور کرنے کی وجہ سے بہت سے علماء کرام سے رابطہ رہتا ہے، ان کے ایڈمن سے رابطہ رہتا ہے، لیکن جس طرح سے علی بھائی ہمیشہ مجھ پر نوازش کرتے ہیں، وہ ایک بہت ہی الگ بات ہے، کیونکہ اتنے بڑے پلیٹ فارم کو ریپرزینٹ کرنے والا انسان، جس کو لاکھوں میں لوگ دیکھتے ہوں اور بہت محبت کرتے ہوں، اور ہر شخص ان سے بات کرنے کی خواہش رکھتا ہو، تو ایسی سچویشن کے اندر ہم جیسے لوگوں کو گائیڈ کرنا، پرسنلی گائیڈ کرنا ایک بہت ہی قابل تحسین بات ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ویڈیوز میں تو آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ ہر عالم کو حافظ اللہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، پرسنل میں تو ماشاءاللہ وہ اس سے بھی بہت زیادہ اچھے ہیں۔ باقی اس کے ساتھ میں طلحہ بھائی آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کی چونکہ بہت سی ہم نے ڈیبیٹس وغیرہ دیکھی ہیں بہت سے موضوعات پر، اہل بیت کے موضوعات پر، اور خصوصاً جو مرزا غلام احمد قادیانی جو احمدی فرقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا پھر ان کے جو بانی ہیں، ان کے جو کچھ مبلغین ہیں، ان کے کچھ ڈیبیٹرز ہیں، ان کے ساتھ آپ کی ڈیبیٹس دیکھی ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ نے تو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ان کو وہاں پہ رسپانس دیا، اور جو ہمارا پورا کا پورا مسلمانوں کا مقدمہ تھا اس کو وہاں پہ پریزنٹ کیا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پریزنٹیشن میں کچھ اس طرح کی چیزیں لوپ ہولز رہ گئی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ طلحہ بھائی بھی نعوذ باللہ ان سے متاثر ہیں یا پھر ان کا دفاع کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں آپ کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو میں اس پر آپ کے حوالے سے واضح دو ٹوک موقف جاننا چاہوں گا ختم نبوت کے حوالے سے، کہ آپ کا اس کے اوپر مکمل اور دو ٹوک موقف کیا ہے، اور قادیانیوں کے حوالے سے کہ آپ ان کے عقیدے کو کفر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اس کے حوالے سے آپ پلیز اپنا دو ٹوک موقف بیان کریں۔ جی بالکل، جہاں تک آپ نے مرزا صاحب کے حوالے سے بات کی تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ میرا مزاج ایسا نہیں ہے کہ میں شرارتی انداز میں کسی کے سامنے بیٹھ کر اس کے نظریات کو بٹل کروں۔ ہاں، اپنے پلیٹ فارم پر تو میں نام لیے بغیر بھی اور بعضوں کا نام لے کر بھی بات کر جاتا ہوں، لیکن جب ہم اس کے سامنے بیٹھے ہیں تو یہ اس کا استحقاق ہے، یہ اس کا رائٹ ہے کہ ہم اس کے ساتھ شائستہ گفتگو کریں، شرارتی انداز میں اس کو ری بٹل نہ کرے، کاؤنٹر نہ کرے۔ تو یہ میرا مزاج ہے، میں بڑا امن پسند انسان ہوں۔ اپنے پلیٹ فارم پہ چونکہ میرا حق ہے، میں اپنے نظریات، اپنے اختلافات بیان کرتا رہتا ہوں۔ جہاں آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے پوچھا تو میرے چینل پر ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جس قدر ہم ختم نبوت کے حوالے سے ہارڈ لائنر ہے شاید ہی کوئی ہوگا۔ ہم رسالت مآب کے بعد کسی بھی شکل میں دعوی نبوت کو باطل سمجھتے ہیں، صریحا کفر سمجھتے ہیں، ذرا برابر بھی ہم تعویل کی گنجائش نہیں دیتے، اور رسالت مآب کے بعد دعوی نبوت کو ہم کار عبث سمجھتے ہیں۔ کوئی مسلمان جانتے بوجھتے رسالت مآب کی ختم نبوت کا انکار نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے کیا ہے تو ہمارے استاد بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو دماغی ہسپتال میں لے جانا چاہیے۔ تو ہمارا سٹانس بالکل واضح ہے کہ رسالت مآب کے بعد کسی شکل میں بھی نبوت کا جاری ہونا یہ صریحاً کفر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبی کہنا یہ صریحاً کفر ہے۔ جو اس کا قائل ہے وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ہم نے قادیانیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کی، ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا ہے، اور ان کے سامنے علمی طور پر ہم نے چیلنج کیا کہ آپ اپنے نظریات کو ان دلائل کے ساتھ واضح کر دیں، لیکن آج بھی وہ واضح نہ کر سکے۔ ہم آج بھی ان کے سامنے وہی مطالبہ رکھتے ہیں۔ تو ہم بالکل واضح ہیں جی کہ ختم نبوت اجماعی عقیدہ ہے، قرآن کی نصوص سے واضح ہے، تاجدار کائنات سیل آف دی پرافٹ ہیں، آپ دین کا تنہا ماخذ ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو بند کر دیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے دین کا ماخذ، شریعت کا ماخذ، ایمان کا ماخذ، خدا کی منشا کو تلاش کرنے کا راستہ وہ محمد اور رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے۔ قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہمارا منبع و مرکز ہے۔ ہم کسی بھی نبی کے آنے کے قائل نہیں ہیں، جو قائل ہے وہ صریحاً کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔
بالکل بے شک طلحہ بھائی، اور ایون ہم ختم نبوت کے بعد تو کسی اور نبی کے حوالے سے تو گمان بھی نہیں کر سکتے کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی اور ہماری ہدایت کا باعث بن کر وہی کی رہنمائی کے ساتھ آئے گا۔ اور دیکھنے والے بھائیوں سے بھی گزارش ہے میری کہ ابھی حال ہی میں طلحہ الوی بھائی کی ایک پروگرام بھی نشر ہو رہا ہے غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ پہ، اسی مسئلہ قادیانیت پر، جہاں پر بڑے اچھے طریقے سے اور علمی استدلال کے ساتھ وہاں پر وہ قادیانیوں کا رد کر رہے ہیں۔ طلحہ بھائی، اتفاق سے ہم آپ کے پروگرام کی طرف تو چلے گئے GCIL پر، لیکن اسی کے ساتھ میرا سوال بھی انہی کے متعلق تھا کہ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے ساتھ جو آپ کا رابطہ ہے، جو آپ ان کے ساتھ پروگرامز کرتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ لیکن اس سے بھی پہلے یہ بتائیے گا کہ ایک روایتی بیک گراؤنڈ سے آنے کے بعد، چونکہ آپ نے خود بتایا کہ آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور بہت سے مدارس کے علماء کرام کے پاس پرائیویٹلی آپ نے سب چیزیں پڑھی ہیں، تو ایک روایتی بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ نے غامدی صاحب کو کیسے پڑھنا شروع کیا، اور نہ صرف پڑھنا شروع کیا بلکہ آج آپ ان کے ادارے کے ساتھ منسلک بھی ہیں، ان کو وہاں پر اپنے فرائض کا انجام بھی دے رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ غامدی صاحب کو آپ نے سننا کیسے شروع کیا، اور ان کا تعارف آپ کو کیسے ہوا، اور آج اس پروگرام کا پورا پس منظر بھی جو آپ GCIL پر کرتے اس کا کیا ہے؟ غامدی صاحب کو بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں شروع سے ہی دینی ذوق رکھتا تھا، اور گھر کے اندر چونکہ ٹی وی بھی تھا اور والد صاحب انٹرنیٹ پر بھی کچھ کام کرتے تھے، تو کبھی کبھار ہم غامدی صاحب کو بھی سن لیتے تھے، طارق جمیل صاحب کو سن لیتے تھے، ڈاکٹر طارق القادری صاحب کو سن لیتے تھے۔ والدہ جب بھی ٹی وی آن کرتی تو کیو ٹی وی کے نام سے ایک چینل ہے، سیٹلائٹ چینل، وہاں پر مفتی اکمل قادری صاحب اور اس طرح کے علماء آتے تھے، تو ہر ایک کو ہم نے سننا شروع کیا تھا۔ غامدی صاحب کا بیسیکلی تعارف ہوا مجھے ننیال شریف سے، میرے ماموں جان شاہد سلیم صاحب کیمیکل انجینئر ہیں، ماشاءاللہ بہت علمی شخصیت ہیں، اور ایک لحاظ سے میں تو ان کو غامدی صاحب کا ثانی ہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم سے نوازا ہے، ہر مسئلے کو طریقے سے دیکھتے ہیں، اور میرے تو ویل وشر ہیں، اور میں ان سے بہت متاثر ہوں، اور باعتبار بیٹا مجھے بھی وہ اچھی سمجھ کے ساتھ اور میری اصلاح بھی کرتے ہیں، اور مجھ سے بھی ایک لحاظ سے متاثر بھی ہیں کہ ہمارا بیٹا کتنا آگے نکلا ہے تعلیمی اعتبار سے، کہ دقیانوس نہیں ہے، چیزوں کو بھی لاجیکل طریقے سے دیکھتا ہے۔ تو میرے ایک ماموں جاپان میں ہوتے ہیں، بزنس مین، اور ایک ماموں کیمیکل انجینئر ہے، ماشاءاللہ علمی لحاظ سے بھی ان کا اپنا ذاتی ایک رجحان ہے، تو وہ بڑے آزاد خیال ہیں، اور وہ غامدی صاحب کو کافی حد تک سنتے تھے، تو ننیال شریف سے تھوڑا بہت تعارف ہوا غامدی صاحب کا، اور یوٹیوب پر پھر ان کو سننا شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ بہت سے ایسے سوالات جو ایک دین کا شغف رکھنے والے نوجوان کو پیدا ہوتے ہیں، اور وہ علماء کے پاس جاتا ہے ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے، لیکن اس کو جواب نہیں مل پاتا، تو پھر غامدی صاحب یا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہیں، تو بہت سے سوالات کے جوابات ہمیں غامدی صاحب کی زبان سے ملے، اور ہماری ذہنی الجھنیں دور ہوئیں، تو ایک لحاظ سے میں علمی طور پر ان سے بھی متاثر ہوا، لیکن بعد مسائل میں غامدی صاحب سے بھی اختلافات ہیں مجھے، جب میں نے خود دین کو پڑھنا شروع کیا، علوم اور فنون پر مجھے مہارت حاصل ہوئی، تو یہ تو ہو گیا غامدی صاحب کے ساتھ علمی طور پر جڑنے کا ایک سفر۔ میں جب لاہور شفٹ ہوا جاب کے سلسلے میں، تو میں نے پھر المورد جانا شروع کیا، ڈاکٹر شاہد حمید صاحب جو غامدی صاحب کے براہ راست شاگرد ہیں، امین حسن اسرائیل صاحب کے براہ راست شاگرد ہیں، ان کے ساتھ ایک دوستی ہو گئی، تو ان کے دروس میں جانا، درس قرآن سننا، الگ سے وہ لاہور کے مختلف علاقوں میں درس دیتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ جانا، گاڑی میں ان کے ساتھ واپس آ جانا، اس کے علاوہ المورد کے اندر اور کچھ اسکالرز ہیں، ان کے ساتھ اچھی سلام دعا ہوئی، وہاں پر ہم علمی اختلافات بھی ڈسکس کرتے تھے، بعض جگہوں پر اتفاق ہو جاتا تھا، بعض جگہوں پہ اختلاف ہو جاتا تھا۔ غامدی صاحب کے جو بیٹے ہیں جہاد بھائی، ان کے ساتھ ماشاءاللہ ایک اچھا تعلق رہا، تو اس طرح غامدی صاحب کے ادارے میں آنا جانا شروع ہوا۔ جہاں تک آپ نے پوڈ کاسٹ کی بات کی، تو یہ دوست احباب نے ہی مجھ سے کہا کہ طلحہ بھائی آپ لاہور میں ہوتے ہیں تو آپ GCIL کے لیے عاصم مغل صاحب جو لاہور میں ہمارے ایک بھائی ہیں، سافٹ ویئر انجینئر ہیں، ان کے ساتھ آپ ایک پوڈ کاسٹ کا سلسلہ سٹارٹ کریں، جو آپ کے آئیڈیاز ہیں، جو آپ کی ریسرچ ہے، مجھے کوئی خاص پابندی نہیں ہے کہ آپ نے یہ بات بیان کرنی، یہ نہیں کرنی، جو میرے نظریات، جو میرے آئیڈیاز ہیں، وہ میں الحمدللہ وہاں پر ڈسکس کرتا رہتا ہوں۔ تو ابھی ہم نے جو پروگرام سٹارٹ کیا دلیل کی دنیا کے عنوان سے، فی الحال قادیانی مسئلہ پر ہماری ڈسکشن چل رہی ہے، جب یہ ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ تو یہ دوست احباب نے ہی مجھے کہا کہ آپ GCIL پر ہمارے لیے پروگرام بھی کروائیں، اس میں سر فہرست محمد حسن الیاس صاحب کا نام بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، مجھے اس قابل وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کے پلیٹ فارم پر آ کر اپنی آواز کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کروں۔ طلحہ بھائی، یہ تو چلے آپ کی علم کی پوری جرنی ہم نے ڈسکس کی کہ آپ کہاں سے آپ نے شروعات کی، کہاں پہ آپ ابھی پہنچے ہیں، اور مزید اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مزید بھی آپ کے لیے سفر آسان کرے۔ اگر پھر سے آپ کی لائف سٹوری پر ہم آئیں تو آپ کی ویسے عمر کی اگر میں جاننا چاہوں، اگر آپ سے آپ کی عمر کے بارے میں، تو آپ کی ویسے عمر کتنی ہے؟ عمر میری 29 ہے جی، 29 سال عمر ہے۔ اچھا اچھا،
माशाल्लाह, आप तो हमारे बड़े भाई की हैसियत रखते हैं और अक्सर गाइड भी करते रहते हैं। तो अगर मैं छोटे भाई होने की हैसियत से आपसे अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से पूछना चाहूँ कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई? अगर वो बताना अगर मुनासिब समझे तो तभी बताइएगा, हाँ, वरना आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। जी, जी, ज़रूर पूछें, ये तो ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है और एक नौजवान के लिए निकाह से बड़ी क्या बात हो सकती है। मैं समझता हूँ कि जो इस सवाल का जवाब न दे वो अंदर से मुर्दा है। तो मैं जवाब देता हूँ आपके सामने जी, कि जी। अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई है और जिस तरह मैंने आपके सामने अपना इल्मी सफ़र ज़िक्र किया है, तो शादी ना होने के पीछे चंद एक ये भी वजूहात हैं, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा बहुत आप समझते हैं कि रिवायती रुझानात हैं और पुराना जो दीन हमने पढ़ा हुआ है, हम अपने अकाबरीन की तहकीकात पर आँखें बंद करके एतमाद कर लेते हैं। तो फ़िलहाल शादी का प्लान तो रहता ही है, पहले भी हमने कोशिश की, अब भी कोशिश घर वाले कर रहे हैं, लेकिन उसमें रुकावट यही बन रही है कि चूँकि मैं दीनी पस मंज़र है मेरा, मैं आप ये कह सकते हैं कि हमारे पंजाबी में कहते हैं, "तू ढेर ही पड़ गया है।" तो वो मेरे लिए एक नुकसान का बाइस बन गया है कि मैंने दाढ़ी रख लिया है, मैं अमामा बाँधता हूँ, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो वो कहते हैं कभी ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बातें करता है, कभी ये गांधी साहब की बातें करता है, एक आज़ाद ख़याल मुसलमान है, या अपने अहले इल्म अकाबिर उलमा से इख्तिलाफ़ भी कर जाता है। तो लोग रिश्ते के मामले में हमारी तरफ तवज्जो करते तो हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मेरे अपने इलाके में आप कह सकते हैं कि रिवायती किस्म का एक रुझान है मज़हब को लेकर, तो वो फिर मेरी इस स्पेस को ना पसंद नहीं करते। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ननिहाल में, ददियाल में जितना सपोर्ट घर वालों ने किया है, मेरे शायद सलीम साहब जो मेरे मामू हैं, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मेरी हौसला अफ़ज़ाई की और भी हमारे ख़ानदान के अफ़राद मुझे सुनते भी हैं और सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन मैं किसी के बारे में क्या राय कायम करूँ, मैं पूरे इलाके की बात करूँगा। कहीं न कहीं उनको ये चीज़ चुभती है कि ये अपने अकाबरीन को क्यों छोड़ गया है। तो इस एतबार से आप कह सकते हैं कि वही फ़िरकावारियत और मसलकी झगड़े जिसकी वज़ह से लोग राज़ी नहीं होते कि हम इनके साथ कोई रिलेशन कायम करें। तो ये है कि 29 साल हो गए हैं और अभी तक हम आज़ाद ही फिर रहे हैं। अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं कि जिसके दीन की सरबुलंदी के लिए हमने इतना कुछ बर्दाश्त किया है, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से अपने ख़ज़ानों से हमें एक अच्छा शरीक सफ़र अता करे। जी, बिल्कुल तलहा भाई, ये तो बड़ी दुःख की बात आपने बताई कि इवन मैं आपको यहाँ पर एक और वाक़या बताना चाहूँगा कि एक और भाई थे हमारे, जर्मनी से थे। उनसे मेरी जब बात हुई, बहुत 2-3 साल पुरानी बात है, तो वो मुझे बता रहे थे कि उनकी मंगनी ऑलरेडी हो चुकी थी। लेकिन जब उनके घरवालों को पता चला और ख़ासकर जो जिस लड़की से शादी होने वाली थी, उनके ख़ानदान वालों को पता चला कि ये अली भाई के स्टूडेंट हैं, उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, तो यकीन मानिए वो बंदा मुझे कह रहा था कि सिर्फ़ अली भाई को सुनने की वजह से वो रिश्ता ख़त्म कर दिया गया। मंगनी हुई वो रिश्ता पूरा का पूरा उस अली भाई को सुनने की वजह से उसे कुर्बान करना पड़ा। और ये तो सिर्फ़ एक वाक़या है, आपके साथ भी ये सारी की चीज़ें हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी इस तरह से अली भाई का स्टूडेंट है या फिर जो आज़ाद ख़याल मुसलमान हैं, जो फ़िरकावारियत से उठकर थोड़ी आवाज़ बुलंद करते हैं, तो कहीं न कहीं और किसी न किसी मरहले में उन्हें ये परेशानी ज़रूर आती है। तो ये तो आपने हमारे पूरे पॉडकास्ट को ही दुखी बना दिया, ये बता कर के आपके साथ भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। बहरहाल मैं आपसे ये भी गुज़ारिश करूँगा कि अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, चूँकि जो हमारा मुस्लिम टुडे का प्लेटफ़ॉर्म है, तो कहीं न कहीं इनके साथ, हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ वो वाले लोग वाबस्ता हैं जो कि थोड़े से मॉडरेट हैं, मतलब दूसरे फ़िरक़ों के उलमा किराम को भी सुन लेते हैं हमारी न्यूज़ कवर करने की वजह से। तो मैं अगर आपसे तफ़सीलात जानना चाहूँ कि आप वैसे किस तरह की शरीक हयात को अपनी ज़िंदगी में लाना पसंद करेंगे? क्या आप भी अपनी ही तरह कोई इल्मी बैकग्राउंड वाली किसी आलिमा को लाना पसंद करेंगे, या फिर दुनियावी बैकग्राउंड वाली किसी ऐसी हमारी बहन को लाना पसंद करेंगे जो आपकी फ़ाइनेंशियल एतबार से भी अच्छा कमाती हों? और आपने बताया कि आप भी अलवी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कहीं न कहीं आप भी तो उसी अपने ख़ानदान के अंदर ही अपनी बाउंड्रीज़ को लिमिट तो नहीं कर रहे कि उसी का नतीजा ये है कि आपको कुछ अच्छे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल नहीं है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। और भी बहुत सी रुकावटें होती हैं। आप कह सकते हैं कि हम चूँकि चिन्योट शहर में रहते हैं, तो ये लाहौर की तरह, इस्लामाबाद की तरह, फैसलाबाद, कराची की तरह कोई बड़ा शहर नहीं है। तो चिन्योट के अंदर के जो रिश्ते हैं, वो तो मैंने आपको सूरत-ए-हाल बता दी। बाहर के रिश्तों में एक रुकावट तो ये होती है कि इतने छोटे शहर में हम अपनी बच्ची को कैसे भेज दें। लेकिन हमने इस बारे में भी सोचा था कि अगर रिश्ता होता है, तो चूँकि मैं एक रिसर्च सेंटर के साथ वाबस्ता हूँ, मेरी बड़ी अच्छी जॉब है, मैं यूट्यूब पर भी आता हूँ। तो मैंने चिन्योट में मुस्तकिल तौर पर तो रहना नहीं है, या तो मैंने बाहर शिफ्ट हो जाना है अब्रॉड, या पाकिस्तान के अंदर ही मैं लाहौर या इस्लामाबाद में शिफ्ट हो जाऊँगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि एकदम से सेटलमेंट इतना आसान नहीं होता।
کوئی ہمیں وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ پکڑائے گا تو ہم آگے سوچیں گے نا. ابھی تو لوگ ویسے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا, تو تھوڑا بہت کوئی مخلصانہ ہمارے ساتھ چلے تو ہم اس کے ساتھ بھی تھوڑا بہت چلیں. ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا یہ کہ جہاں تک آپ نے یہ پوچھا ہے, تو ایک نوجوان کی جو فطری خواہشات ہوتی ہے, میری بھی وہی ہیں کہ وہ اپنی شریک حیات میں حسن دیکھنا چاہتا ہے, خوبصورتی دیکھنا چاہتا ہے, جو کہ نارمل ایک عورت میں خوبصورتی ہوتی ہے. تھوڑا بہت وہ ایجوکیٹڈ بھی ہو تو بڑی اچھی بات ہے, ہائٹ کے لحاظ سے بھی بڑی اچھی ہو, یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جہاں تک آپ نے خاندان کی بات کی, تو ایز اٹ از ہمیں خاندان سے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اونچے خاندان سے, اللہ کے ہاں تو اعمال اصل ہیں, خاندان تو میٹر نہیں کرتا. لیکن اچھا خاندان ہو, شریف خاندان ہو, مذہبی خاندان ہو, آزاد خیال لوگ ہوں, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. مذہبی آپ بھی جانتے ہیں کہ میں اس خاندان کی بات نہیں کر رہا جو روایتی قسم کے, وہ تو ہماری طرف دیکھیں گے بھی نہیں. تو میں نے اپنی زندگی کے واقعات آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں. تو خاندان جیسا بھی ہو, ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کاسٹ جیسی بھی ہو. تو اب آپ نے پرسنل سوال شروع کر دیا, لگتا ہے آپ نے میرج بیورو کھول لیا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق آپ کو اس کا اجر بھی دے کے چلیں, آپ نے بات کھول دی. تو ایک نوجوان کی جو خواہشات ہوتی ہیں, سیدنا جابر نے ایک بیوہ سے یا متعلقہ سے شادی کر لی, تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ تو نے کواری سے کیوں نہیں کی, تو اس سے کھیلتا وہ تجھ سے کھیلتی. تو یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ترجیحات ہیں کہ آپ اول ترجیح تو آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کی بیگم خوبصورت ہو, پڑھی لکھی ہو. پڑھی لکھی سے مراد میں کوئی قید نہیں لگا رہا, اگر وہ 10 پڑھی ہے, 12 پڑھی ہے, 14 پڑھی ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک گڈ لکنگ خاتون ہونی چاہیے, لڑکی ہونی چاہیے, جو ہر ایک نوجوان ایک فطری خواہش رکھتا ہے. خاندانی پس منظر آپ کو بتا دیا, کوئی کاسٹ کا کوئی اس طرح کا خاص مطالبہ نہیں ہے, بس خاندان اچھا ہو, اچھے لوگ, ان کے گھر کا ماحول اچھا ہو, بات گفتار والے ہوں, اور چال چلن ان کے اچھے ہوں. تو ہمیں یہ میری ذاتی خواہشات ہے, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. جو فطری خواہشات ہوتی ہیں, ہم نے کون سا اسپین فتح کرنا ہے. جی بالکل طلحہ بھائی. ایون آج کی ڈیٹ کے اندر تو اچھے لڑکے ملنا تو ایک بہت ہی بڑا چیلنج کی بات ہے, اور آپ جیسے اگر آزاد خیال نوجوان اور اخلاقی اعتبار سے اگر وہ گاندھی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہوں, تو یہ تو ایک بہت ہی عمدہ لیول بنا دیتے ہیں. لیکن کل کو اگر کوئی آپ سے سوال کرے, اگر جاننا چاہیں لوگ کہ اگر چلیں آپ کی شادی ہو جاتی ہے, تو آپ بھی اس طرح جیسے پابندیاں تو نہیں لگائیں گے جیسے آج کل ہم افغانستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ چونکہ آپ کا حلیہ جو ہے وہ روایتی قسم کا ہے, کہ آپ ان پر پابندی لگائیں کہ تم نے بھی حجاب پہننا ہے اور تم کام نہیں کر سکتی, یا پھر اسی طریقے سے جو باقی معاملات ہیں. اور میں ایون یہ بھی پوچھنا چاہوں گا موسیقی کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے. تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں جو ہمیشہ ایک والد ڈر میں رہتا ہے کہ اگر میں کسی اپنے خاندان سے باہر کسی لڑکی کی شادی کرواتا ہوں تو وہ اس طرح کی چیزوں کو کس طرح سے لیتا ہے. تو اس کے حوالے سے ویسے آپ کا موقف کیا, اور پلیز موسیقی اور حجاب کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس طرح کی کچھ باؤنڈریز آپ اپنی شریک حیات کے لیے تو رکھنا نہیں پسند کریں گے. دیکھیے, اس کا میں آخری جواب پہلے دیتا ہوں کہ جس طرح ایک انسان کے ایک شوہر کے جذبات ہیں, اسی طرح ایک بیوی کے بھی جذبات ہوتے ہیں نا. تو آپ میرے خیال میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ طلحہ بھائی آپ کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے, تو میں اس کو وائس ورثہ کے طور پہ بیان کرتا ہوں کہ ایک بیوی کی بھی تو کچھ خواہشات ہوتی ہے نا. تو اگر ایک شوہر اپنی بیوی پر کچھ پابندیاں لگا رہا ہے, تو ایک بیوی کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے شوہر پہ کچھ پابندیاں لگائے. تو میرا ایسا کوئی مزاج نہیں ہے, میں بڑا آزاد خیال مسلمان ہوں, قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. جتنا میں نے دین کو پڑھا ہے, ہمارے دین نے بھی ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر انسان تابے دار بیوی کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ شوہر کی مان کر چلے, شوہر کی عزت کا خیال کرے, شوہر کی ہاں میں ہاں ملائے. لیکن اس کا ایسا مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ شوہر سے اختلاف نہ کرے, شائستگی کے ساتھ وہ اختلاف بھی کر سکتی ہے. تو میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے, اگر میری بیگم پردہ نہیں کرنا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ بالکل اریاں ہو کر سامنے آ جائے. ہمارے یہاں جو روایتی ایک آزاد خیال عورت ہوتی ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنتی ہے لیکن سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی, لیکن اس کی باقی جو اعضاء ہے وہ چھپے ہوئے ہیں. تو مجھے اس میں کوئی قباحت نہیں, میں تو اس میں بڑا نرم مزاج ہوں. اور دین میں جہاں تک گنجائش ہے پردے کی, جیسا کہ فقہ حنفی میں بھی ہے کہ آپ چہرہ ننگا رکھ سکتے ہیں, سر پہ آپ دوپٹہ لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ اس لڑکی کا انتخاب ہے کہ وہ کیسا رہنا چاہتی ہے. باقی آپ نے جہاں تک بات کی, بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مولوی کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ وہ گھر کے اندر بھی مولوی بن جاتے. تو ہمارے استاذ مولانا طارق جمیل صاحب نے ہمیں یہ باتیں سکھائی ہیں کہ آپ نے گھر میں مولوی بن کے نہیں جانا, گھر میں آپ نے شوہر بن کے جانا. جس طرح تاجدار کائنات رسول اللہ جب بھی گھر میں جاتے تھے تو وہ پیغمبر تو تب بھی تھے, لیکن گھر میں اما عائشہ کے ساتھ وہ شوہر بن کے زندگی گزار رہے ہیں. ان کا جھوٹا پیالہ بھی تناول فرما رہے, وہیں سے وہ پانی پی رہے ہیں, اما عائشہ کے ساتھ پیار کی باتیں بھی کر رہے ہیں, سہارے محبت بھی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. اما عائشہ کا ہار گم ہوا تو آپ نے سارے صحابہ کو ہار ڈھونڈنے میں لگا دیا, اما عائشہ کا نخرہ اٹھایا جا رہا ہے. تو میں بھی اسی قسم کا انسان ہوں کہ آپ ایک بچی کو گھر میں لاتے ہیں, وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر آئی ہے, تو آپ اس کی عزت نہ کریں اور آپ اس کے باقی معاملات کو نہ دیکھیں, اس کی جائز ضروریات پوری نہ کریں, جائز خواہشات پوری نہ کریں. تو آپ کس قسم کے انسان ہیں؟
تو میں اس طرح کا کوئی انسان نہیں ہوں، میں بالکل آزاد خیال ہوں. جو شرعی حدود اللہ نے فرض کی ہیں اس پر تو میں سخت ہوں. اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس پر تو ہم سختی کریں گے. باقی چیزیں ہمارے اکابرین کی ذاتی تحقیقات ہے، اس پر میں اتنا دھیان نہیں دیتا. یہ میری اگر کوئی ایسی لڑکی میری زندگی میں آتی ہے، اس کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ پردہ کرنا چاہتی ہے تو کرے، وہ جاب کرنا چاہتی ہے تو کرے، وہ کمانا چاہتی ہے تو کمائے، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، جہاں تک گھر کی ذمہ داریاں ہیں وہ ایک عورت کو کرنی چاہیے، اس میں اگر ڈسٹربنس پیدا نہیں ہوتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم میاں بیوی کا رشتے کو میں سمجھتا ہوں کہ دوستی کا رشتہ ہونا چاہیے. ایک وہ حاکم اور تھانے دار والا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک آپ نے موسیقی کا پوچھا، بالکل میرے نزدیک موسیقی جائز ہے. اور شادی بیاہ کے موقع پر تو ابرار بھائی سارے جائز سمجھتے ہیں کہ میت میں اور شادی میں فرق ہونا چاہیے. آپ بغیر ڈھول ڈھمکا کے ہوں، بغیر موسیقی کے گھر میں بچی لا رہے اور باہر لوگوں کو احساس ہو کے اندر ہوتی ہوئی بھی ہے. تو وہاں تو یہ احساس آپ کو دلانا پڑے گا کہ میں ڈھول ڈھمکے کے ساتھ کسی کی بیٹی کو عزت کے ساتھ گھر میں لا رہا ہوں. معذرت کے ساتھ میں کوئی برائی کر کے نہیں آیا. تو وہ ڈھول بجائیں گے، موسیقی ہوگی، گانا باجا ہوگا تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ اس گھر میں شادی ہو رہی ہے. اور بخاری مسلم میں تو حدیثیں ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اما عائشہ سے کہا تھا کہ انصار جس قبیلے میں گئی ہے، بارات جس قبیلے میں گئی ہے وہ انصار ہیں، اور انصار موسیقی کے بڑے شوقین ہیں. تم نے کچھ گانے والیاں وہاں بھجوائی ہیں کہ نہیں بھجوائی؟ تو بھائی شادی کے موقع پر تو ہم اس طرح کی تھوڑی بہت تفریح کے قائل ہیں حدود کے اندر رہ کر. تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں، ہم تو ضرور کریں گے اور آپ کی اجازت سے کریں گے. جی جی، چلے یہ تو اچھی بات ہے طلحہ بھائی. اگر ہمارے پلیٹ فارم سے اگر یہ آپ کا نئے کام ہو جائے تو میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہوگی. ایون میں تو ساری زندگی اس چیز کو سیلیبریٹ کرتا رہوں گا. خیر پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ پوچھوں کہ نہ پوچھوں، لیکن چلے پوچھ ہی لیتا ہوں کہ اگر آپ کو مناسب لگے، اگر کوئی بھائی آپ تک اپروچ کرنا چاہے آپ کی یہ گفتگو سننے کے بعد کہ آپ ہمیں پسند ہیں یا پھر جو بھی معاملات ہیں، تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے، کیسے وہ آپ تک اپروچ کر سکتا ہے؟ چلیں اچھی بات ہے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں وہ اسکرین پہ نمبر شیئر کر دوں گا. اگر کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے سنجیدگی کے ساتھ تو اس پہ ہم غور کر سکتے ہیں. تو اسکرین پہ نمبر شیئر کر دیا جائے گا، اس پر آپ گھر والوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. بڑوں میں بات رہے تو زیادہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بیچ میں سے یہ بات بھی پوچھ لی. اللہ نے چاہا تو آپ کی وساطت سے یہ نیک کام ہو جائے تو ہمیں اس میں اور کیا چاہیے. جی بالکل. ایون میرے خیال سے ابھی حال ہی میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے تو ان کے بیٹے نے بھی خود بتایا کہ انہوں نے بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنی جو ہے شریک حیات کو ڈھونڈا، اور میرے خیال سے اس میں کوئی قباحت کا مسئلہ تو نہیں ہے ایز سچ. بہرحال طلحہ بھائی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور ماشاءاللہ آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اپنی مکمل لائف سٹوری سنائی ہمیں. آخر میں اگر کچھ آپ عرض کرنا چاہتے ہیں تو پلیز وہ بھی بیان کریں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے. بس آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہماری لائف سٹوری کے ساتھ ساتھ ہماری شادی کے معاملات بھی پوچھ لیے. اور اب تو میں کہتا ہوں کہ آپ چھوٹے بھائی بن کر اس پر وہ کیا کہتے ہیں نا کہ کبڈی کے اندر جیسے اکھاڑے میں بندہ کودتا ہے نا پہلوان، اب بس آپ اس میں آپ کود جائیں، نفل پڑھیں، دعائیں کریں، تسبیحات کریں، جیسے بھی کریں. بلکہ میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں تو لوگ ہماری اس بات سے یہ نہ سمجھے کہ میری شادی میں کوئی رکاوٹ ہے. یہ تو ضمناً آپ نے ایک سوال کر دیا تو میں نے اس کا جواب دے دیا. اگر کوئی پرپوزل آتا ہے آپ کی چینل کی وساطت سے تو ہم ضرور اس پہ غور کر سکتے ہیں. باقی جب اللہ کا امر ہوگا شادی ہو جائے گی، اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے. تو تھوڑا بہت آپ نے پوچھا تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ کچھ مسائل چل رہے تھے. تو اب نہ میں کسی کو جانتا ہوں کہ کون آزاد خیال ہے، نہ کوئی مجھے جانتا ہے کہ میں کتنا آزاد خیال ہوں. چلے آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات پہنچ گئی تو کسی نے اگر توجہ کی تو بڑی آپ کی بھی مہربانی ہے، اور اللہ کا تو سب سے بڑا احسان ہے. تو آخر میں بس یہی کہتا ہوں کہ بہت شکریہ. آپ نے لائف سٹوری کے ساتھ ساتھ ہماری ازدواجی زندگی کو بھی ڈسکس کر لیا. اور اللہ کرے اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر نیکسٹ ٹائم شادی کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. جی جی انشاءاللہ ضرور. چلے بہت شکریہ طلحہ بھائی، ہم نے بہت زیادہ وقت لے لیا آپ کا. اور آخر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، خصوصاً جو آپ ہمیں وقت دیتے ہیں اپنا لائیو سیشنز کے لیے، اور لائیو میں جوائن کر کے ہماری الجھنوں کو دور کرتے ہیں، ہمارے سوالات کو ایڈریس کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کے لیے بھی آپ کا بے حد شکریہ. آخر میں دیکھنے والے سب بھائیوں کا بے حد شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.